21ویں صدی کا جدید عقلی ذہن جو سائنٹیفک چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے وہ کیسے اسے درست تسلیم کر سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ آیا اس حدیث کو درست مانا جائے گا، ضعیف یا موضوع کہا جائے گا؟ یہ چیز. اور 17ویں صدی کے غیر سائنسی دور میں اگر کسی آدمی کو آپ یہ بتاتے کہ کرکٹ کا میچ ہوگا امریکہ میں اور ہم گھر بیٹھے اس کو سن رہے ہوں گے تو وہ بھی یہی رائے قائم کرتا ہے اس کے بارے میں. یعنی جدید سائنسی تحقیقات نے ایک دنیا تبدیل کر دی ہے. آپ 17ویں 16ویں صدی کے کسی آدمی کو بتاتے کہ ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور مریخ پر جانے والی گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کر رہے ہوں گے، وہ کیا رائے قائم کرتا؟ تو یہ انسان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے حاضر علم کی بنیاد پر ہر چیز پہ فیصلے کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وحی آتی تھی، آپ اس کو مانتے ہیں؟ یہ 21ویں صدی کا آدمی کیسے مانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ بات کہ اللہ نے ایک بات کی خبر دی ہے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں. جبریل امین کا حدیث میں آنا اس لیے موضوع بحث بن گیا. قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی صورت میں آئے. فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں یہ باتیں بالکل تجربات سے بھی معلوم ہے اور قرآن و حدیث سے بھی معلوم ہے کہ وہ بعض اوقات انسانی صورت اختیار کر لیتے ہیں. کسی مخلوق کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا، ہم تو اپنی دنیا کے بارے میں بھی بہت کم معلومات رکھتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری یہ اپنی دنیا جو ابھی سائنس وجود میں لا رہی ہے، یہ دنیا میں مادی چیزوں کی تحقیق سے جو کچھ نکل رہا ہے آگے کیا ہوگا. آج سے 20 سال پہلے تصور کریں کوئی جان سکتا تھا کہ یہ کمپیوٹر وجود میں آ جائے گا اور یہ اس طریقے سے پوری دنیا کو ہم سے متعلق کر دے گا. اتنے علوم و فنون جو ہے وہ سلیکان میں ضبط ہو جائیں گے. کوئی تصور کر سکتا تھا اس بات کا؟ تو انسان کو اپنے علم کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ایک چیز مادی علوم ہے، ایک چیز نفسی علوم ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی کائنات ہے. اس کو اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یہ خود ایک غیر علمی رویہ ہے کہ آپ اپنے حاضر پر کسی ماضی کو قیاس کریں.